وقوف عرفہ حج کے ارکان میں دوسرا رکن، جسے رکن اعظم بھی کہتے ہیں، وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کے دن موجود ہوں۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں، اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتا اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ عرفات میں اجتماع قیامت کے دن بنی نوع انسان کے آخری اجتماع کی علامت ہے، اور جس کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہو تو اسے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ میرے بندوں کو بشارت دیجئے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ میدان عرفات ہے جو منی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ مزدلفہ سے اس کا فاصلہ 6 کلومیٹر ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے۔ یہ حج کے مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو صرف ایک دن کے لیے ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ عرفات میں یہ مسجد نمیرہ ہے جہاں سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ اس مسجد میں 3 لاکھ نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد نمیرہ کی مغربی سمت میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے، اور یہاں اس کی علامتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ آگہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ مشہور پہاڑی جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت میدان عرفات کے شمال مشرق میں ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کے قریب پیغمبر اعظم و آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ ایک عظیم الشان منشور ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے چند بنیادی نکات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتوں کو پوری توجہ سے سنو، سمجھو، یاد کرو، یاد رکھو کہ میں تمہیں وصیتیں اور نصیحتیں کر رہا ہوں۔ سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں، جیسے کہ یہ حج کا دن، حج کا مہینہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ مقدس و محترم ہیں۔ جس طرح تمہیں اس دن، اس مہینے اور اس شہر کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے اسے نہ دے۔ یاد رکھو، ایک دن ہم سب کو مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگو، یاد رکھو، زمانے جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج ختم ہوئے، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر،
عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں صرف پرہیزگاری اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ عورتوں سے متعلق اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حلال کیا ہے۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے ہر وارث کے لیے حصہ مقرر کیا ہے اور 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر نکاح میں پیدا ہوا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ جس نے اپنے باپ کے بجائے کسی دوسرے کو باپ قرار دیا تو ایسے شخص پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی بدلہ نہ رکھا جائے گا۔ جس کے قبضے میں کوئی امانت ہے تو اسے اس کے مالک کو ادا کر دے۔ دور جاہلیت کا سود مکمل ختم کر دیا گیا ہے، البتہ تمہارے لیے اصل پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو، خانہ کعبہ کا حج کرو اور اپنے حاکموں کے فرما بردار رہو۔ اس کی جزا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت دن اور مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حج کے فوراً بعد وحی کا نزول ہوا۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو آپ کے لیے بطور دین چن لیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ حجاج کو چاہیے کہ وہ عرفات میں اپنے خیموں کے اندر ہی رہیں۔ بعض حجاج کرام یہ گمان کرتے ہیں کہ جبل رحمت کے قریب جانا اور مسجد نمیرہ میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت اور صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ اسی میں بہت سے حجاج راستہ بھول جاتے ہیں، جس سے انہیں تکلیف پہنچنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سارا میدان عرفات ہی وقوف کی جگہ ہے۔ سعودی حکومت نے میدان عرفات میں 4 بڑے ہسپتال قائم کیے ہیں اور درجنوں چھوٹے طبی مراکز بھی اللہ کے مہمانوں کی طبی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے قائم ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور دعا و مناجات کی جاتی ہیں، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب ادا کیے بغیر عرفات کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔